علی بھائی، کیا انبیاء کرام کو تمام انسانوں یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت سے پہلے آخری آنے والے مسلمانوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں جو حدیث نمبر 4023 میں آیا ہے؟ جی، یہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روئے ارض پہ سب سے زیادہ انبیاء کرام پر آزمائشیں ڈالتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کی برکت سے جو بعد کے لوگ ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان پاک و صاف ہو کر دنیا سے اٹھایا جاتا ہے. اور ابو ذر غفاری کے بارے میں المستدرک للحاکم میں جب احادیث نقل کی امام حاکم نے، تو اس کے سٹارٹ میں یہ حدیث ڈالی ہے. چونکہ ابو ذر غفاری کی زندگی آپ سمجھ لیں ایک غموں کا سمندر ہے، تو اس کے آغاز میں انہوں نے ڈالا تاکہ کوئی شخص ان پہ ترس نہ کھانا شروع کر دے، بلکہ اس سے موٹیویشن لے کہ انہوں نے اگر یہ تکلیفیں کاٹی ہیں تو اس لیے کہ وہ انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. باقی سارے انبیاء کی ڈیٹیلز تو اس طرح قرآن میں نہیں آئی ہیں. قرآن میں خود کئی جگہ پہ آیا کہ ہم نے بعض انبیاء کا آپ سے بیان کر دیا اور اکثر کا نہیں کیا. تو جن کا بیان نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں تکلیفیں نہیں آئی ہیں، یا جن کی تکلیفوں کا ذکر نہیں ہوا تو ان کو تکلیفیں نہیں آئی ہیں. آئی ہیں. مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی تکلیف کسی پہ آئی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے سورۃ البقرہ میں، تو وہ پورا اترا آزمائش میں. سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی تو تیار ہو گئے. ہمارے نبی علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئی ہیں اب دیکھ لیں. ایک ڈائنامک لائف تھی، اعلان نبوت کے بعد فاقوں پہ نوبت آ گئی. پہلے تو فاقے نہیں تھے، تاجر تھے، ایک امیر عورت آپ کی بیوی تھی. یہاں پہ لوگ دین کا کام شروع کرتے ہیں، سائیکل سے V8 پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے دین کی دعوت شروع کی تو فاقوں پہ آ گئے. بخاری مسلم دونوں میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، بس 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح، ایک شام کے وقت، کیونکہ پیالہ بھی تو دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا نا میٹھا پانی. تو پیغمبروں کی زندگی تو زہد میں گزری. وہ بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے، گھر کی چھت پہ شفٹ ہوئے، سیدنا عمر ملنے گئے تو نبی علیہ السلام کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تامت تھی، اور آپ ایک کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. اٹھے تو کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے. سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ نے فرمایا اے عمر، لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ حضرت عمر کو جب یہ بات نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، تو بعد والے لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں ہیں. لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھلی دنیا کی، ان پہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا. حضرت ابو بکر کی للہیت آپ دیکھیں، پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے. آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا ہے. وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا؟ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کریں، کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا. نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نا، اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے. اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو. بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں، لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد. نہ وہ اللہ کے رسول ہے. ہاں جی. اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. کیا کہا؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے. نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے. نہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی. اتنا ڈر گئے. پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. یہ وہ آیات ہیں جو روضہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں. بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینوویٹ کروایا نا، یہ ساری آیات نا روضہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ نبی الاسلام کی یہ رسپیکٹ ہے. تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت بکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے. خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، خلیفہ کو نہیں پوچھتا. اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوا نا، سب سے پہلے میں اس کو ہٹاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر ہٹا بھی دیا. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کے کہتے تھے کہ ماؤں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو، وہ لاڈلے. لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابوبکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے، عمر کو نہ بناتے. ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میرا اختلاف کیتا ہے، ہوں میری واری آئی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کراں گا. سارے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا. اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نامینیٹ کرتا ہوں. قبول ہے. پہلے تو سارے کہہ رہے تھے، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں سب کو کام دسو دین دا بڑا شوق ہے کرنے دا، کام دسنے دوبارہ کال ہی نہیں آتی. اے جی انگریزی ترجمہ کرنا کرو، اے جی لکھنا ہے لکھو. تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے. جب حضرت بکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ، کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. سارے صحابہ سے اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا نا. سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ، آپ جس کو بھی بنا دیں. جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی، کیڑا بندہ لاتا ہے ساڑھے تے، بڑا ڈنڈ ہے. پھر حضرت بکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں یہ بنائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی جو مشورے دیتا ہے نا بندے کو بار بار، آپ ہمارے پولیٹیشینز کو بھی دیکھ لیں، جو بندہ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کو پوسٹ سیٹ آتے ہیں. جدھر موقع ملتا ہے انہوں کہتے ہیں یار ان تو سائڈ تے کرنا، یہ تو جان چھوڑاؤ یار، یہ بڑے مشورے دیتا رہتا ہے منو. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ حضرت عمر کو ہی، اور حضرت عمر سے نہیں پوچھا. حضرت عمر ناراض ہو کے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نامینیٹ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتہ ہوتی نا، میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو تو میں تمہیں نامینیٹ ہی نہ کرتا. مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تم انکار کرو گے. بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا. اور پہلی نصیحت کی اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرنا. اور ڈرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو، اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو ڈر جانا کہ تم نہ ہو. تو یہ لوگوں میں للہیت تھی. ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تکلیفیں جن لوگوں نے اٹھائی ہیں نا جی، ان کے نام آج تک زندہ ہیں. رضی اللہ عنہ انہیں کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے
ایسا ہی ہوگا، چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے جی مصائب اور علم، اے علم پنجے والا نہیں، الف والا علم، یعنی غم جو صحابہ اور اہل بیت نے اٹھائے ہیں وہ کسی نے نہیں بعد میں اٹھائے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سارے صحابہ نے نہیں، اس لیے حضور نے انبیاء کے بعد صحابہ کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا سب سے زیادہ تکلیفیں ان کو آتی ہیں جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اب دیکھو ویسے کرنی ہے، کیا بات ہے. میں کہتا ہوں نہیں، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے ویسے کرنی سے سیدنا علی اور سیدنا عمر دعا کروا رہے ہیں، اگرچہ ہم حضرت عمر اور مولا علی کو ان سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تعریف حضور نے کی ہے خیر التابعین. تو صحابہ کی للائیت دیکھیں، وہ تابعی سے دعا کروا رہے ہیں. کیا بات ہے، اللہ اکبر. تمام سرکاری دفاتر میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے رشوت لینا اور دینا حرام ہے. کیا یہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں؟ آیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر. یہ ایگزیکٹ الفاظ میں تو نہیں ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو آیات کا انکار تو وہی کر رہے ہیں نا جو یہ حرکت کر رہا ہے. انکار تو آپ بھی کر رہے ہیں. اکثریت مسلمانوں کی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. کیا اللہ کی آیت کا یہ انکار نہیں جو قرآن میں ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرک نہ ہو جانا. اس آیت کا انکار کسی کو نہیں نظر آتا. دفتر میں کتنے ایماندار بھی ہوں گے، نماز نہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے ایمانی کرے. تو آیات کا انکار ساری کر رہے ہیں پریکٹیکلی اپنے عمل سے. عقیدے میں نہیں کر رہا. عقیدے میں کوئی نہیں کہے گا رشوت لینا ثواب کا کام ہے. جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو کہہ دینا یہ جائز ہے، یہ ثواب کا کام ہے، وہ کافر ہے. ہاں اس کو کرنے والا کافر نہیں، گنہگار ہے. چاہے چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی بھی برا عمل کرتا ہے، اسے سمجھتا غلط ہے تو وہ گنہگار ہے. ہاں عملاً کافر ہے وہ. ہاں وہ ذہن میں رکھیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور صحیح مسلم میں حدیث، بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. 246 نمبر حدیث صحیح مسلم میں. جامعہ ترمذی میں حدیث، ہمارا اور منافقین کا جو عہد ہے وہ نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. اور سنن ابی داؤد کی حدیث، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ تمہارے نبی کی سنتیں ہدایت کے روشن مینار ہیں، اگر تم انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھتا تھا، کہیں لوگ اسے منافق شمار نہ کر لیں کہ وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں، کار پتہ نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، منافق. اتنے مرد کہتے ہیں کار بھی ہو جاندی ہے، دودھ پتیاں باہر آ کے پیندے ہو ہیں، ہوٹلیں کھانے باہر آ کے کھاندے ہو تو نماز گھر بھی ہو جاتی ہے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا نبی علیہ السلام سراپا رحمت کس کے لیے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے معاف کرنے والے. نمبر 2، لوگوں کو آخرت کا تعارف کروا کے ہمیشہ کے عذاب سے بچا کر ان کے اوپر رحیم ہے. کیونکہ سب سے بڑی رحمت تو ہم پہ یہ ہے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد جو کچھ زندگی ہونے والی ہے اس کے ڈر سے کوئی آگاہ کر دے. رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیاں کریں اور نبی کہیں گے ٹھیک ہے جی میں بڑا معاف فرمانے والا ہوں. نہیں، ادھر نبی علیہ السلام کا عمل ننگی تلوار والا ہوتا تھا. وہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے، صحابہ نے سفارش کر دی اسامہ ابن زید کے ذریعے. ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا، آپ اتنے ناراض ہوئے، آپ نے نماز کے بعد ممبر لگایا اور مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تم اللہ کے معاملے میں سفارش کرتے ہو. خدا کی قسم اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے. اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اللہ
آپ دیکھ لیں، اب صحابہ کرام تو یعنی نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ہیں نا، لیکن یہ جو انسان کی مینٹالٹی ہے نا، امیر بندے سے دب جانا، بڑے خاندان والے کا لحاظ کر لینا، وہ آج بھی اس زمانے میں موجود ہے. تو حضور نے بڑی مشکل سے تربیت کر کر کے لوگوں کو سیدھا کیا تھا. لیکن آج لوگ آپ دیکھ لیں ان کے سامنے، تو یہ آیات کی توہین. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ ہمارے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے. اب یہ حدیث یہ آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک قول زرعی تو ہے، گولڈن کوڈ تو ہے، اور وہی نوٹ کہاں کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اسے کوئی بے ادبی نہیں ہو جاتی، ان چیزوں میں کوئی ادب نہیں رکھا ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں. کوئی شخص اپنی دکان کے باہر لکھ کے یہ حدیث صحیح مسلم کی لگا لے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو یہ حدیث لگانے کی برکت سے وہ رزق حلال کمانا شروع نہیں کر دے گا جب تک اندر اس کا چینج نہیں ہے. میرے ایک دوست پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے فزکس کے اندر ڈگری کی، تو مجھے بتانے لگے کہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، تو وہ علماء سے دیندار طبقے سے بڑا متنفر تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی میرے ابا جی کی اتنی بڑی داڑھی ہے تبلیغی جماعت میں. اب یہ نہیں آپ کو سمجھے کہ میں سارے تبلیغیوں کو کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بھی لکھ کے وہ لگائی ہوئی ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں دودھ کے ساتھ، دودھ دہی کی دکان ہے ان کی، کرتے ہیں لوگ حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی، لیکن عقیدے میں نہیں ظاہر ہے کہ وہ متبرک سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا. یہاں پہ کوئی لکھ کے لگا لے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس سے وہ غیبت کرنا تو چھوڑ نہیں دے گا. ہاں جی، ایسے نہیں ہوگا جب تک اندر چینج نہیں ہوتا. وہ اشفاق احمد صاحب بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، وہ من چلے کہ سودے میں بھی انہوں نے ایز اے ڈائلاگ اسے فلمایا کہ جو جہاز اس حال میں ہو کہ اس کا انجن خراب ہو چکا ہو تو آپ اس کو پینٹ کر کے اس کی نئی کرسیاں لگا کے اسے اڑا نہیں سکتے جب تک کہ اس کا انجن ٹھیک نہ ہو. انجن ٹھیک ہو تو ٹیچر جہاز بھی اڑ جائے گا. جڑے انجن خراب ہوئے ہیں وہ حدیثاں، آیتاں، حروف مقطعات، قرآن پاک اونچی جگہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ورنہ یقین کریں جتنا آج اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے نا، اور جتنے آج بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں تو صحابہ کو شرمندہ کرنے والے ہیں. 16 لاکھ صحابہ تو مدینے میں کبھی جمع نہیں ہوئے ہیں. رائے وینڈ میں 16 لاکھ بندہ جمع ہوتا ہے، ملتان میں 15 سے 20 لاکھ بندہ ہر سال جمع ہوتا ہے. دنیا ادھر دی ادھر ہو جاتی پر وہ 313 کو نہیں نا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی انسان معذور ہو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے؟ ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں آپ نے یہ پڑھنا ہے. قرآن میں آیا کہ جب کبھی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے سورۃ البقرہ میں تو ان کی ندا یہ ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اس کو آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. مراد یہ کہ یہ تکلیف بھی آئی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اس تکلیف کو بھی موت آ جائے گی. نہیں آتی؟ نہیں تو آپ کی موت تو اس تکلیف کو موت دے ہی دیتی ہے نا، تو تکلیف تو ختم ہو جانی ہے. تو جب ہم نے ہی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے، ہمیں ہی موت آ جانی ہے، تو تکلیف بھی کتنا یہ ہوا ہے کہ کسی کی زندگی 60 سال کی ہو اور اسے دنیا میں تکلیف 1000 سال کی ہو؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آسانی آتی ہے لیکن تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور نہ بھی آئے تو مرتے ہی تو آسانیاں شروع ہیں اگر دنیا میں آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے خامن جب فوت ہوئے تو مجھے اللہ کے نبی کی ایک دعا یاد آئی جو انہوں نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. پہلا حصہ تو قرآن میں ہے، اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی، اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس معاملے میں بہتر نعم البدل کر دے، یعنی اس سے بہتر مجھے کوئی نعم البدل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمانے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے مانگی، دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہے.
اس سے بہتر خامند مجھے اللہ کیسے دے گا؟ حضور کے ساتھیوں مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا۔ کہتی جب میری عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے خود پیغام نکاح بھیج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، اور وہ ام المومنین بن گئی ام سلمہ، اور نبی علیہ السلام کی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ہیں۔ ایک تو سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد یہ 52 سال تک زندہ رہی ہیں، 64 ہجری میں 52-53 سال زندہ رہی ہیں۔ واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد فوت ہوئی ہیں۔ انہی کے بارے میں المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے نا، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کی وفات پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ نوحہ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ شرکیہ نوحہ جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں، یہ والے نوحے نہیں، یعنی روتے ہوئے حسین ابن علی کے لیے تکلیف جو جنوں کو ہوئی، اس کی چیخو پکار ام سلمہ نے سنی۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تو حسین ابن علی کا درد بھی اماں کو جھیلنا پڑا۔ لمبی عمر کے پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں دنیا میں، تکلیفیں پھر زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے پھر اجر بھی پھر زیادہ ہے نا جی، وہ تکلیفوں پھر ان ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال تھا تکلیفوں والا، تو آپ کو پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا یاد رکھیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی۔ مشکات میں نا یہ دعا غلط لکھی ہوئی ہے عربی میں، اللہم اجرنی لکھا ہوا ہے، نہیں ہے، وہ اجرنی نہیں ہے، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے اللہم اجرنی، الف یعنی وہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اے پرچیاں کٹ کٹ کے رکھو اپنے کول یار، چڑ نہ لاؤ، اے پرچیاں ختم ہو جان میں تقول مانگ لوں گا۔ پرچی کسی نے لکھی لکھو اپنے کول رکھو، اگے کو بھیج رہے ہو، میں پہلے اناؤنسمنٹ کی ہے، میں وما علینا الا البلاغ کر دینا جی۔ اچھا علی بھائی، کیا صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی ساری حدیث صحیح ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں صحیح۔ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد حدیث صحیح ہیں۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں جو احادیث صحیح ہیں وہ ان اماموں کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن انہیں وہ تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کتب ستہ میں نہیں آتی، اگرچہ یہ بڑے ائمہ ہیں۔ امام ابن خزیمہ امام بخاری کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے امام بخاری سے حدیثیں لی ہوئی ہیں صحیح ابن خزیمہ میں، اور صحیح ابن خزیمہ میں وہ حدیث موجود ہے نا کہ صحابہ کرام رمضان کی جو وطر کی نماز ہے اس میں بھی بعض اوقات قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور جمع کے سیغوں سے بھی دعا مانگ لیتے تھے، اللہم اہدنا فی من ہدیت، تمیم داری کے بارے میں آتا ہے۔ ویسے تو جو ترمذی اور ابن ماجہ میں حسن ابن علی سے دعا ہے وہ اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے، لیکن جب سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری جب پڑھایا کرتے تھے سیدنا عمر کے دور میں تو جمع کے سیغوں کے ساتھ اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ صحیح ابن خزیمہ کے ہم نے حوالے کئی دفعہ یہاں پہ پیش کیے ہیں۔ امام ابن خزیمہ تو یقین کریں ایک جسے کہتے ہیں نا مہیمن علی صحیح بخاری، صحیح البخاری، اس پہ نگہبان تھے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے ابو امید سعدی کی جس میں صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے اور اینڈ پہ جا کے تورک بیٹھنے کا ذکر ہے، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں اس کے نیچے سے گزار کے سرید میں بیٹھنے کا۔ وہ حنفی اکثر کہتے ہیں نا دیکھیں جی بخاری شریف میں تو وہ رفع الیدین کا ذکر اس حدیث میں نہیں، وہ ان کو جو رفع الیدین کا چیپٹر میں حدیث ہے نا عبداللہ بن عمر کی بخاری مسلم کی وہ نہیں نظر آتی، بین دین اتھے جا کے، تو اس میں جو کچھ ہے اس میں تو آپ بھی عمل نہیں کر رہے، اس میں تو تورک لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر جو امام بخاری نے باب باندھا ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اس سند میں ان کو عدم ذکر والی جو روایت ملی ہے وہ انہوں نے لی ہے۔ تو امام ابن خزیمہ نے نا یہ حدیث لے کے نا اس پہ ایک باب باندھا ہے کہ میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس حدیث سے ترک رفع الیدین ثابت کرتے ہیں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ پوری حدیث کیا ہے۔ پوری حدیث وہ ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، تو 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو امید سعدی جو ہے اور 11ویں خود 11 سرکاراں، 11 سرکار نہیں، وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو ابن خزیمہ نا اس قسم کی جو ڈنڈیاں ماری ہوتی ہیں نا امام بخاری کے ساتھ، تو ان کا شاگرد جو ہے نا وہ مولانا شریف کو
بخاری شریف سے باہر نکالتا ہے، جس طرح آج کل میں کام کر رہا ہوں. اور ابن خزیمہ کا شاگرد ہے ابن حبان، اور ابن حبان کے بارے میں صحیح سند سے یہ موجود ہے. چلیں میں آج پہلی دفعہ آن ایئر آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی نے برا نہیں ماننا اس بات کو، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو برا لگے. ابن حبان جو ہے نا جی، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، اب وہ اہل سنت کے امام ہیں، ان سے کون انکار کر سکتا ہے. امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں، ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں. صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے. ابن حبان کے والے بھی ہم نے، یہ لفظ ہے ابن حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، اے مولوی ہنستے ہیں، ویسے حبان بھی پڑھ لو، کوئی نہیں. ابن حبان، ان کی میں نے وہ حدیث بھی پیش کی تھی نا آپ کو کہ نبی اسلام فرمایا قرب قیامت میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس شخص سے ہے جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان کے کہے گا اے مشرک. تو صحابہ نے پوچھا مشرک کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا. یہ خوارج کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ خوارج مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. آج تک خوارج ہیں، یہ جماعت المسلمین، کیپٹن عثمانی پارٹی، یہ لوگوں کو ڈائریکٹ مشرک کہہ کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں. اگر صرف اتنا کہ نا عقیدے میں شرک ہے، مسلمان ہے، تعبیر کی غلطی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اسلام سے خارج کر دینا. تو یہ ابن حبان سے میں نے یہ روایت پیش کی تھی نا. کیا یہ حدیث درست ہے قیامت والے دن جو بیماریوں میں صبر کیا جاتا ہے وہ اپنا اجر پائے گا؟ یہ بولنا جائز ہے کہ کاش میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی؟ یہ تو بالکل غلط ہے. کیوں ایسی بات کی جائے؟ اللہ سے بیماری مانگنا گناہ ہے؟ بالکل مانگنا گناہ ہے، حرام ہے. اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، بیماری کیوں مانگنی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے، وہ اتنے بیمار ہوئے کہ چڑیا کی طرح ہو گئے، ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی علیہ السلام عیادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور کو پتا چل گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ایسا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے. استغفر اللہ. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی یہ جو تم عقیدے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو اس سے اللہ پاک ہے. تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ اللہ کا عذاب جھیل سکے؟ وہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. یہاں کہتے ہیں ایک بزرگ سن جی، انہوں نے جواں پہیاں سن، جواں تھلے ڈگنی سن، پھر اتنے رکھ لینے سن، بڑے گندے سن، ترکے نو آیا کرو انہوں. دوسری طرف ہمیں یہ حدیثیں سناتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی صفائی نصف ایمان ہے. تے بابے کیوں یہ جواں پال دے سن ہیں؟ اور جوؤں کی تو اتنی مخالفت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا، میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، نگاہ مار کے انہیں غائب نہیں کی تھیں. کہتے مجھے اتنی تکلیف میں حضور کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ جوئیں ٹپک رہی تھی، اتنے بڑے بال تھے ان کے، تو ٹپک رہی تھی. تو حضور کو مجھ پہ ترس آیا، آپ نے فرمایا جاؤ ٹینڈ کروا. آپ نے کوئی دم نہیں ڈالا کہ جوئیں ختم ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوا. وہ کبھی کبھار کو معجزہ ظاہر ہونا ہوتا ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ فرمایا کہ تم اس کے پھر عوض ایک بکری صدقہ کر دینا حدود حرم میں، چونکہ وہ یہ تو انہوں نے احرام کھولنے کے بعد کر رہا تھا، اب تکلیف کی وجہ سے کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر کسی کو مشکل میں اس طرح کو کام کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتا ہے، بعد میں پھر دم دے دے. یہاں کہتا ہے کہ بزرگ جناب وہ جواں پہ ہونی سن، ترکے رہندے سن. اور یقین کرے جو لوگ یعنی پخانہ بھی کپڑوں میں کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی لوگ ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جنم میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو مانتے رہتے ہیں یہ لوگ. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وہ جھوٹ منسوب کیا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا کو نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے. ایک کتنے لیے ہے اے سنیا سی، اور سنیا تسی جو کچھ ہے نا غلط ہے. پہلے تو طے کر لو کہ جو بھی تسی سنتے ہو نا وہ غلط ہے، شاید کوئی شاید بھی صحیح بھی نکل آئے. اے بات پہلے طے کر لو کہ بالکل وہ الٹ ہے. تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا باقی اس میں جو آیا نا کہ اجر پائے گا، بالکل اجر پائے گا آخرت میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کے عمل میں کمی آ جاتی ہے، کمی سے مراد آپ کی اور میرے والی کمی نہیں، کمی سے مراد ہے کہ نوافل کم ہو گئے، اذکار کم ہو گئے. فرض نماز تو بخاری میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، یعنی نفلی عبادت وہ زیادہ نہیں کر سکتا
تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے دے دوں تو یہ وہی عمل دوبارہ شروع کر دے گا جو اپنے صحت کے ایام میں کرتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے، اس کے وہی عمل لکھتے رہو، بغیر کیے لکھتے رہو. یہ ہے اللہ کی رحمت. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تیرے رب نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم کی روش اختیار کرے گا. یہ ہے اللہ کا رحم. کہ حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل 18 سال بیمار تھے. اے دیکھ لو معجزہ ہو گیا جی. چلو نہیں، معجزہ بڑا لفظ ہے، کرامت ہو گئی، ساڑھیاں بھی ہو جاتی ہیں. غلط ہے جی. بیمار ضرور تھے، قرآن میں ان کی بیماری کا ذکر ہے، سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے، باقی صورتوں میں. لیکن اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی بیماری دور کی، انہیں ان کی صحت واپس کی، اس سے زیادہ اولاد واپس کر دی، تکلیف سے گزرے. باقی کیڑے شیڑے کون سن پہندے کہانیاں نے، کیڑے پہندے تھوڑے دماغ وچ کیڑے پے نے. پیغمبروں کے بارے میں پیغمبر کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کھائیں. یہ اگلا بھی واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. بس جتنا واقعہ اتنا ہی میں بیان کر سکتا ہوں، باقی سفیان سے جا کے سنیں، جھوٹ سچ سننا ہے تو میرے پاس یہ ہے. علی بھائی کیا عورت مرد کے پیچھے فرض نماز ادا کر سکتی ہے؟ بالکل کرے، کیوں نہ ادا کرے. جب کبھی لیٹ ہو جائے مرد، یا مرد خود نماز مسجد میں پڑھ کے اور گھر آ کے امامت کرے گھر والوں کی تو کروا سکتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کے اپنی قوم کی عشاء کی نماز کی امامت کرواتا تھا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل نے اپنی عشاء پڑھی ہوتی تھی. اب عشاء تو دوبارہ نہیں انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی، وہ 4 نفل پڑھتے تھے، ان کے پیچھے صحابہ فرض پڑھتے تھے کیونکہ قرآن سب سے زیادہ وہ جانتے تھے اپنے اس قبیلے میں. اب حنفیوں کے گلے کا کانٹا تھی یہ حدیث، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب ان کو جب بتائیں بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے اور امام بخاری نے آپ کے خلاف باب باندھا ہے یہ لکھ کے کہ نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز درست ہے، تو اب حدیث کو تو ضعیف نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نفل پڑھتے ہوں. استغفر اللہ، یہ گستاخی صحابہ ہیں، صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں. اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور فرض نماز کا موقع آئے اور وہ ان کے پیچھے نہ پڑے. منحوس آدمی. میں انفیہ نوں کیا شرم نہیں آتی صحابہ پہ یہ الزام لگاتے ہوئے؟ اور وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا. اگر انہوں نے نفل پڑھے ہوتے وہ کہتے ہیں میں نفل نیت کر لینا سا، چونکہ میں بعض امام حنیفہ اور حنفیہ دے فتوے ہوتے میں ٹرنا ہے. کہانی بازو یا کرو، گل نہیں مننی جاؤ، جنم میں جانا تے جاؤ، ساڈی جان تے چھڈو. خدا دا نام، قرآن و حدیث کا تو مذاق نہ ہونا ہے. پوری زندگی کی فرض نمازیں امام کعبہ کے پیچھے ہوں، ایک طرف ہے اللہ کے نبی کے پیچھے ایک وقت کی فرض نماز، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور معاذ ابن جبل، یہ مجھے بات پتہ ہے اور معاذ ابن جبل کو نہیں پتا ہوگی، اور خود سے جواب دے دیا ان کی طرف سے. امام ہر بندے دی سوائی کولوں بیان کر چھڑتے ہیں اپنے کولوں. تو مرد کے پیچھے عورت فرض لیکن اس میں ہے کہ وہ ایگزیکٹ پیچھے کھڑی ہوگی اور وہ محرم ہونا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیں، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو. اور اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر باقی لوگوں کی موجودگی میں نماز، جس طرح مسجد میں بھی عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں عورتوں والے پورشن میں، اس طریقے سے مرد و عورت کا اس میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. جب نماز جمع کرے گا تو کیا صرف فرض ہی ادا کی جائیں گی؟ ہاں جی، سنت یہی ہے کہ جب آپ نمازیں جمع کریں گے تو صرف فرض ادا کریں اور فرضوں کے درمیان کوئی سنت نوافل نہ پڑھیں. اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو ان کی ممانعت کوئی نہیں ہے، نفلی نماز کی کوئی ممانعت نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام تو سفر میں وتر کی نماز اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. سواری کے اوپر ادا کرتے تھے اور استقبال قبلہ کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تھی آپ سواری سے نیچے اتر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے تھے. لیکن آپ تہجد کی نماز اور وتر سواری پہ پڑھتے تھے اور سواری جس طرف مڑتی تھی آپ نماز اپنی جاری رکھتے تھے. تو نفلی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے. علی بھائی میں نے اپنے ایک دوست سے 3 لاکھ لیے تھے کاروبار کے لیے، میں نے اس کاروبار میں جو نفع ہوا اس کا 30% اسے دینا ہے اور اس کے 3 لاکھ روپے ویسے کے ویسے نفع و نقصان کا میں خود ذمہ دار ہوں. اس کو 6 ماہ میں 3 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں، کیا یہ سود میں شامل ہے؟ بھائی 6 ماہ میں 3 لاکھ روپے کما کے واپس کرنے ہیں یا 3 لاکھ جو لیا ہوا ہے وہ واپس کرنا ہے؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. منو بھی کاروبار دسو کیڑا جے 6 مہینے 3 لاکھ روپے واپس کر لو گے؟
کما کے، جبکہ 30% آپ نے پروفٹ کا بھی اس کو دینا ہے. پروفٹ کا 30% دینا تو کاروبار ہے. 3 لاکھ کا 30% دینا یا 3% دینا وہ سود ہوگا. جو آپ کما رہے ہیں نا اس کمائی میں آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ چلے 3 لاکھ کی مثال، یہ 3 لاکھ رکھ لو، مجھے ہر مہینے 3,000 دینا، یہ سود ہے، پیسے کے بدلے پیسہ ہے. لیکن یہ 3 لاکھ رکھو اور جو تم کماؤ گے نا اس کے ذریعے، تو مراد کیا کہ جب نہیں کماؤ گے تو پھر کچھ نہیں. ہاں، تو جو کماؤ گے نا اس کا آدھا مجھے دے دینا، آدھا تم رکھ لینا، یا 30% مجھے دے دینا، 70% تم رکھ لینا. مراد یہ کہ اگر تم ان 3 لاکھ سے 10,000 کماؤ گے تو 5,000 مجھے دینا، اور اگلی دفعہ اگر کمائے ہی 5,000 تو پھر 2,500 دینا، اور اگر نقصان ہوا تو اس کا. اور اگر آپ نے کاروبار میں اس طرح انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا، کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے اسے پیسے دیے ہیں کہ میری طرف سے کاروبار کرو، پھر پیسے ڈوبے تو ڈوب گئے. اگر اس نے ادھار لے کے کیا ہوا ہے پھر تو اس کا کاروبار ہے، وہ کرتا رہے. وہ پھر آپ اس سے پروفٹ 1% بھی نہیں لے سکتے، وہ تو آپ نے اس کو ادھار دیا ہوا ہے، اس میں کون سا پروفٹ لیں گے آپ؟ انویسٹمنٹ کے لیے تو نہیں دیا نا، ادھار دیا ہے نا. جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اسے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ادھار 6 مہینے بعد واپس کرنا، اور ہر مہینے اتنا فالتو واپس کرنا، چاہے وہ پرسنٹیج ہو یا کچھ ہو، وہ ہو جائے گی سود. یہ اس صورت میں جب آپ سلیپنگ پارٹنر ہو، انویسٹمنٹ آپ کی ہو، محنت اس کی ہو. لیکن جب آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے تو وہ اس کا مالک اس دوران وہ ہے. جب آپ کو واپس کرے گا تو وہ 6 لاکھ ہی واپس کرے گا، اس دوران وہ آپ کو اور کوئی پیسے پورے 6 مہینے میں نہیں دے گا. یہ 2 لاکھ چیزیں ان کو مکس نہ کریں. میرا سوال ہے کہ اب جب کہ ہم تمام فرقے چھوڑ چکے ہیں تو نوجوان ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی فرقے کے لوگ رشتہ دینے سے انکاری ہوتے ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ کوئی نہیں میرے بھائی، آپ مجھے ذرا بتائیں دنیا میں کوئی مرد اس کی کوجی سے کوجی صورت ہو لیکن مال کماتا ہو، اسے ہزاروں رشتے نہ ملتے ہوں، ذرا پہلے مرد لے کے آئے دنیا میں. یہ سب جھوٹ ہے، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، اس لیے رشتے نہیں ملتے. ہاں. نہیں دینا چاہیے رشتہ، تو رشتے رلنے پہ نا رشتے. ہاں، اور لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا لسٹ بنا کے نہ دے دیئے، وہ تو جنت ہی جی لبے گا انہوں اپنے بچے دا رشتہ جنہوں نے لسٹاں بنائی ہیں اونج دا نہیں. علی بھائی، ہر گناہ ہی شرک ہے کیا؟ سخت بات نہیں، کیونکہ قرآن میں تو شرک کی تو معافی نہیں ہوگی. وہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا نا. نبی الاسلام نے اس کی تقسیم فرما دی ہے، شرک اصغر اور شرک اکبر، چھوٹا شرک اور بڑا شرک. چھوٹا شرک ہے ریاکاری. ریاکاری وہ شرک نہیں ہے کہ جس کی مغفرت نہ ہو، وہ شرک جلی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا، نفس کی پیروی کرنا، کوئی گناہ کرنا، یہ بھی کسی درجے میں چھوٹا شرک ہے. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. لیکن یہ شرک سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا شرک ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہی ٹھہرا دیا نا، کہ اللہ تمہیں کہہ رہا تھا یہ کرو، تم نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کی، نماز چھوڑ دی. اب نماز تو بہت بڑی چیز ہے، گویا کہ شرک کے مترادف ہے، لیکن عقیدے میں وہ مسلمان ہے. تو جو قرآن جس شرک کی بات کرتا ہے وہ شرک وہ ہے جس میں آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائیں، وہ شرک اکبر ہے. اور ریاکاری شرک اصغر ہے، جس کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور جہنم میں بھی جائے گا، لیکن عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ عمل میں شرک تھا نا، عقیدے میں نہیں تھا. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. شہید سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اتنا کچھ میں نے تجھے دیا تھا. تو کہے گا اللہ جان دے دی نا، اس سے بڑی کوئی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، اوندا منہ کر کے جہنم میں. قاری کہے گا یا اللہ میں نے اوڑھنا بچھونا قرآن بنایا ہوا تھا، میرے تو اشتہار چھپتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا استاذ القرآ. تو اللہ فرمائے گا بس وہ اشتہار ہی تیرا اجر تھے، یہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. دنیا میں تیری تعریف ہوئی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، جہنم میں. اور تیسرا شخص مال خرچ کرنے والا، وہ کہے گا یا اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ تیرا حکم ہو اور میں نے مال نہ خرچ کیا، بلکہ میں نے عوام کو گواہ کر دیا تھا، وضو خانے پہ میرا نام لکھا تھا، یہ وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا.
یہ دسترخوان فلاں بندہ چلا رہا ہے، اللہ فرمائے گا وہ جن کے لیے تو کرتا رہا دنیا میں تو اجر لے چکا۔ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو اور قرآن کا علم سکھانے والا ہو۔ سیدنا عثمان سے حدیث ہے نا صحیح بخاری میں، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تینوں بہترین نیکیاں جہنم میں جانے کا سبب بن گئی، کیونکہ کس کے لیے ہوئی؟ مخلوق کے لیے۔ تو شرک جہنم میں لے جائے گا، یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے، لیکن یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی یاد رکھیں، بعض لوگ اس میں انزائٹی کا شکار ہو کے نا وہمی ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام، بعض اوقات کوئی شخص ہمارے نیک کام پہ ہماری تعریف کرتا ہے، یہ دین کا تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ آپ نا پرچی پہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھیں شیطان تاکہ آپ کو یہاں نہ ورگلائے، کیونکہ اکثر لوگ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور داڑھی جی لوگ پھر نیک کہن گے ہیں، تو دل اس خیال آئے گا واہ واہ، نماز مسجد تا نہیں پڑھتا، لوگ کہیں گے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، واہ واہ تسی یعنی صحابہ تو بڑا تہاڈا تقویٰ ہو گیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں کسی اچھے عمل پر، لیکن کبھی کو ہماری تعریف کر دیتا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے۔ ظاہر تعریف کس کو اچھی نہیں لگے گی؟ اللہ کو اچھی لگتی ہے، تو مخلوق کو نہیں اچھی لگے گی؟ اللہ کو بھی اپنی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ مؤمن کے لیے دنیا میں انعام ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ خواہش نہیں رکھتا، یہ شرط ہے، تو تعریف اگر کوئی کسی کی کر دیتا ہے اور اس کی خواہش نہیں تھی تعریف کروانے کی، تو یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کے لیے، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو۔ وہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہے، ذہن رکھنا۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے اعلان کر دے فرشتوں میں، پھر فرشتے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق میں اعلان ہوتا ہے، مخلوق محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھو نا داتا صاحب کو سارے یاد کرتے ہیں، داتا صاحب نہیں کرتے، گرو نانک نو کوئی نہیں یاد کرتا، کرتارپور والے بابے نو تو کوئی نہیں یاد کرتا، انہوں تو تسی بھی بنا کے 8 ارب روپے دی جگہ دے دیتی ہے، مان لو پھر ولی، اور جس کی پبلسٹی ہو جائے، یہ آج کی ڈیٹ میں کون ڈیفائن کرے گا؟ اس طرح تعریف کرنے سے کوئی ولی اللہ بن جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا کہنا ہے لوگ محبت کریں گے، لوگ یعنی جو سینس والے لوگ ہیں، لوگوں کو تو نہیں، لوگ تو کہتے ہیں نچ کے مرشد بنایا سی بلے شاہ نے۔ ہاں وہ میرا بھائی کہتے ہیں ایک دن مجھے ایک سکھ کہنے لگا بلے شاہ ساڈے نے، انہیں کہا بھائی لے جاؤ تہاڈے ہی نے، سانوں نہیں چاہیے، ہاں ساڈے نے، ہاں وہ بھی مانتے ہیں ان کو۔ پنجا صاحب آپ چلیں گے ٹیکسلا، مسلمان بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، اس طرح کسی کی مشہوری سے نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو سر پھر ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں کہ اتنے آپ کے بزرگوں کی قبروں پہ لوگ تو نہیں آتے ہیں، تو مان لو سانو پھر ولی اللہ، ہاں سانو نہیں نہ مندے تے اپنے بھی نہ سانو منواؤ، اسی نہ سانو منو نہ اسی تواڈے مننے نے، بس ٹھیک ہے برابر دی گیم کھیلیں گے، پچ نہیں کھودنی، آخرت وچ فیصلہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ شادی کے موقع پر پیسے لوٹانا، سلامی دینا جائز ہے، بالکل، یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ پیسے لوٹانے میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو جائے لوٹنے والوں میں۔ باقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں نا اس طریقے سے لوٹا کے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی شرعی گرفت کریں۔ جس نے شرعی گرفت کرنی ہے تو کتاب و سنت سے دلائل لے کے آئے اور کہ جی یہ قرآن و سنت میں فلاں جگہ منع ہے۔ یہ ساری کلچرل چیزیں ہیں، اس کو تو چھوڑ دے، جو باقی چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ جو اب دولہا دلہن کو لینے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا کار میں؟ تو مجھے تو آج تک کبھی یہ لکھا بھی نہیں آیا کہ کیا کار میں جا کے دلہن لے کے آنا سنت ہے یا میں اونٹ کرائے پہ لوں۔ اس زنانی نے آنا ہی نہیں تیرے نام، ہاں وہ ڈر لگ جاتا ہے۔ اگلے دن ایک وہ لطیفے سنانے والے مولوی کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ موٹر بائک پہ اگر کوئی عورت ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھ جائے، اب اس کا جواب ایک مہذب انداز میں تم دو۔ وہ کہنے لگا یہ اتنا لبرلزم ہے، ان کو اپنی عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو بٹھایا کرے، نعوذ باللہ۔ مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں۔ کل موٹر سائیکل بنانا بہائی شروع کر دی، پیچھے 2 خواتین بٹھاتے ہیں، بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں اور
غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا. یہ سب براڈ مائنڈیڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ آپ. یہ علماء کی لینگویج ہے. اگر یہ پبلک میں لینگویج ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ مدرسوں میں کیا ہوگا, کیا کچھ ہوتا ہوگا. میاں, ہاں میاں, لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں بتاؤں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, اور آج نہیں پرانے مدرسوں میں بھی کیا ہوتا تھا. اس لیے اس ٹاپک کو میں ادھر چھوڑتا ہوں. تو یہ بات ہے کرنے کا. تو اس کے لیے پھکی سن لیں, اس مولانا سے, اس مفتی سے پوچھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان کی جو بیویاں تھیں وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھیں تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی تھیں یا ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ادھر. وہ جو ڈولی رکھنے والی بات ہے نا, وہ تو چند ایک جو امیر لوگ تھے وہ بےچارے وہ ہودج بنا سکتے تھے. عام عورتیں تو اس طرح ہی بیٹھتی تھی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو بٹھایا ہوا تھا. ہودج نہیں تھا, اونٹ پہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے بٹھایا تھا. تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک وہ لکڑی سی رکھی ہوتی ہے, اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. لہذا مفتی صاحب رجوع کریں, نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا. لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا, یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں. میاں بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جانا. یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اور یہ تو آج کل آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ گاؤں ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو ایون اپنی ماؤں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں گاؤں ایریا میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے بیٹھنے میں. یہ آج سے تو نہیں لوگ موٹر بائک پہ بیٹھ رہے ہیں ایسے. گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں. وہ بیچارے تو 40-50 کلومیٹر کا سفر جی ٹی روڈ کے اوپر اپنا کرایہ بچانے کے لیے, آسانی کے لیے موٹر بائک پہ کرتے ہیں اور اس میں کمفرٹیبل ہے, گرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آج کل تو بعض موٹر بائک ایسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بدتمیز قسم کے. وہ موٹر بائک اونچی اونچی ان کی سیٹیں اور وہ نیچے جو پیڈسٹل ہے وہ بھی ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو دوسرا رکھا نہیں جاتا, تو چانس ہوتے ہیں کہ سلپ ہو جائے. تو ایک طرف ٹانگ ادھر ہو ایک طرف ادھر ہو, اور اگر کوئی بیٹھ جاتی ہے عورت, اس سے آپ کا وہ کیا لے رہی ہے اگر وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی بات پہ ورڈکٹ دیتے ہوئے قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لینی چاہیے اس کو غلط کہنے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غلط کہنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے, اور دینی معاملات میں اس کا ثابت ہونا دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. سلامی ہو گئی, عورت کو مہندی لگا دی, مرد کو تو مہندی نہیں لگائیں گے, وہ تو لگانی نہیں چاہیے, وہاں تو منع ہے. باقی جتنی کلچرل چیزیں ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو وہ سب کی سب چیزیں جائز ہوں گی اس معاشرے کے اعتبار سے. سیرا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ثابت نہیں ہے. تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کی اسلامی لیتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنے جب صحابہ کے صحابیات کے نکاح پڑھاتے تھے تو 5-5 ہزار روپے لیتے تھے. آج تک کسی اہل حدیث مولوی نے اس کو تو بدعت نہیں کہا. کوئی ہے تو اڑیل مچ دسو منو زیادہ کوئی ہے بدعت سیرا لوائے لا کے وہ ہاتھ سے پڑاؤ, جس سے سوری ہو گئی, پگڑی اتار دی رکھ لیں, پھر سلامی دیں سادی پکڑ کے جیب میں ڈالیں, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. ان تو اڑنا ہی کچھ ہی ہونا چاہیے. ان کا دیکھو تھوڑی دیر پہلے میں بھی تھوڑی گل مان لی سی نا, تو ہوں تسی لیاؤ کیڑی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ کا تخت والا واقعہ بہت مشہور ہے. جی بہت مشہور ہے, اور ہم نے اس واقعے کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ تخت بلقیس والا واقعہ دیکھ لیں, 1 ملین قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس واقعے کے ساتھ جو صوفیاء نے کیا تھا وہ سارا کچا چٹا ہم نے ان کا کھول دیا. اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ مشکل کام کر سکتا ہے تو ہمارے آقا کا امتی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں واہ واہ, اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے. پہلی بات ہے کہ آصف بن برخیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں, یہ تو اسرائیلی روایتیں ہیں.
دوسرا، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا، امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے، ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے، تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات، اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت آدم کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ پھر اس طرح جواب لگو گے نا ساڑھے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام؟ تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بڑھاؤ کہانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا. اور ہمارے نبی علیہ السلام تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے ہی نہیں ہے. اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں. تو بتاؤ، آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو، آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا. یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اگو کہیں گے ہاں اے تو سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے، لکھتے بڑے نال مفتی نے، اے نقال کوئی علمی بات کیا کریں. تو اس طرح انالوجیز نہیں بنتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا، تو تسی بھی کر کے دکھاؤ نا. پھر بغیر دکھائی مان لیں گے ہیں؟ اور پہلے فراڈیے سارے، جھوٹ لکھنے والے سارے. ہاں اس کا ثبوت ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال ہوتے ہیں موجود. ان کتنے جے؟ ہاں ان انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو ڈر کے باہر نہیں نکلتے ہو، کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے سرکار نگاہ مارو اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں ڈیلیٹ کراؤ. اڑتے نے، میں پر کٹ دیتے انہوں نے، ان نہیں اڑ سکتے. کس طرح اڑ سکتا ہے کوئی یار؟ صحابہ تو نہیں اڑ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام گزرے، کہا کدھر؟ کہا یا رسول اللہ گاؤں سے اتنی دور سے آتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ملتا ہے. وہ بیچارے رونا رو رہے ہیں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. حضور کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بابے اٹھ رہے ہیں تسی بھی اٹھ کے آ جایا کرو. ہاں وہ جی صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. سرکار آپ نے اگر پہلے سوچا ہوتا تو آج ہر طرف سے یہ ندا نہ آ رہی ہوتی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. عقل بند، شعور بند، آگے نہیں پڑھنا. تو یہ بند ہوا ہے نا، تو ہم آگے کھول رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی. اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ثابت اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی کر کے دکھا دے تو ہم مانیں گے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. تسی کہندے ہو نگاہ مرشد، ماں باپ کی دعا سے. تسی نہیں لکھ دے ھذا من فضل ربی، تسی لکھ دو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا باول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. حضرت سلمان کو کہنا چاہیے کڈے پہنچے بزرگوں سرکار، کیا کمال کیتا جائے. میں آپ کو فرق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سٹوڈنٹ تھیں. حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کے، حضرت سیدہ مریم. ایک دن وہ حجرے میں داخل ہوئے تو بغیر موسم کے پھل دیکھے. آج کل تو آپ بغیر موسم کے پھل ہر جگہ کرامت دیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کو موسم کا پھل پہلے ہی، وہ سندھ کا پھل پہلے گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پک کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اس زمانے میں تو یہ ایک کرامت اور معجزہ ہی تھی. آج تو یہ گلی گلی کرامت نظر آ رہی ہے. تو سیدہ مریم سے حضرت زکریا ان کے ٹیچر، مرشد، پیر، اور پیر بھی عام نہیں، پیغمبر، ہیکل سلیمانی کے کسٹوڈین، خانقاہ سلیمانی کے، ٹیمپل آف سلیمان کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ تیرے پاس سے یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اب وہ مریم
کوئی صوفیاء تو نہیں تھی، آج کل کی تو کوئی بابوں کے ماننے والی تھی نہیں سی نا، ورنہ تو وہ کہتی حضور تہاڈی نگاہ ہے، تہاڈا ہی فیض ہے. ان کا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آگے پیر نے بھی ڈانٹیا کہ تو منہ وچوں کڈ ہی دیتا ہے، تربیت میں کرنا تیری، تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گئی ہے، پہلے میرے ذریعے پہنچ. اردو نہیں سنے عقیدے ہوندے بھائی. حضرت زکریا کو اپنی فکر پڑ گئی، ان کو وہاں سے کلک ہوا، انہوں نے کہا اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما جو وارث بنے، میری اس کی یعنی وہ چینز کی وارث نہیں، اولاد یعقوب کا وارث ہو. سورہ مریم میں آتا ہے جو دعوت توحید لے کر اس خانقاہ کو لے کے چلے، اس دار ارقم کو لے کے چلے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ان کو دے دی گئی، زکریا علیہ السلام کو. اس زمانے میں اپروچیں کیا ہوتی تھی، کیا سوچیں ہوتی تھی. آج کل کیا ہوتا ہے، وہ جی پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، پھر ٹیمو فنا فی اللہ کی تو ہونا ہے. جڑا فنا فی شیخ ہویا ہوتے گیا شیخ تے پھر وہ کچھ کرے گا جو راتی تسی کلپ وچ ویکھیا کہیں دم پاندے نے جناب سپنی ہار نچ کے. شیخ نے تواڈے نال وہ کرنی ہے. ایسے میرا ڈیٹیل کلپ دیکھ لیں تخت بلقیس کا واقعہ. اچھا جی، اور جی لیاؤ جی ہوں پرچیاں تسی اپنیاں مکائیے جلدی جلدی، دو 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 کٹو کٹو ڈیڑھ بوجھے چاہ جے پرچیاں. بس 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 ہوں نہ کوئی لکھے یار، ٹائم ختم ہونا لے ساڈا. ایڈی لکھیاں گئی وہ لکھیاں گئی، لیاؤ ادھر اسٹاپ رائٹنگ، لیاؤ لیاؤ ادھر. ہوں اے پرچی پڑھنے سے تو مجھے ایک پورا دیہڑ چاہیے نا. سوال اتنا لمبا نہیں ہوتا، سوال ایک لائن میں ہوتا ہے. یہ تخت بلقیس والا بھی 5 لائن لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک لائن لکھے مجھے سمجھ آتا ہے. میں تے سن کے دس دینا کہڑے پلیٹ فارم تو سوال آیا ہے. سرکار میں ڈاکٹر ہاں، نبض پڑھ کے پتہ لگ جاتا مجھے. ایڈے لمبی تو سٹوریاں لکھا کرو. اچھا یہ تو خیر انہوں نے چھوڑ دیں یار، کسی کے بارے میں سوال. نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ فرق ہے جو واقعی جنم فرق ہے، ایک آپ کو دنیا دار لوگ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، قائم کرو. قائم کرنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کاروبار میں ڈنڈی نہ ماریں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نماز پڑھنے کے لیے پہلے، نماز قائم کرنے کے لیے پہلے نماز پڑھنی ہوگی. یعنی اللہ سے جو آپ عہد کرتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو نماز پڑھیں گے نا آپ. نبی علیہ السلام نے قائم کرنے میں پہلے پڑھنے کو کہا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران، مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ہے، بخاری میں اس کا آخری حصہ ہے صرف. رات کا آخری پہر ہوا، مشورے سے یہی طے پایا کہ سو جاتے ہیں. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پھوٹے گی، فجر کا وقت داخل ہوگا تو وہ باقیوں کو اٹھا دیں گے، نماز پڑھ لیں گے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا ان پہ بھی بحیثیت انسان نیند طاری ہو گئی، سو گئے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں اتنا اونچا سورج آ چکا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، یعنی شیطان کا حملہ ہوا ہے یہاں پہ، سارے سوئے رہ گئے یہاں، تو اب ادھر سے کوچ کریں. تھوڑا آگے جا کے آپ نے دوبارہ پڑاؤ ڈالا اور صحابی سے کہا کہ اذان دو حضرت بلال سے. حضرت بلال سے پہلے تو پوچھا نا جناب کہ یہ کیا؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی ہمیں بھی آ گئی. ہائے ہائے، کوئی گستاخی نہیں ہوئی سرکار، نیچرل گل ہے. اے تو کہتا ہوں چپ 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 کرے نہیں بولی تھا بزرگاں کے، اس زمانے سے نہیں ہوتا سی. آپ فرمایا اذان دو، تو جنہیں سنتا پڑھنی ہے 15 منٹ کا ٹائم جے، اے کوئی نہیں سی ہوتے. الفاظ ہیں اذان ہوئی، جماعت کرائی. تو آڈی فجر دی سنتا انیاں پاریاں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں مسجد بیٹھے رہو. ایسے دیزی تے کوئی نہیں ہے، اس میں واضح الفاظ ہیں. اذان ہوئی، نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی. سورج بلند تھا. پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب یاد آئے اور اٹھ جائے اس وقت وہ نماز پڑھ لے. اس کے لیے وہ نماز کا وقت اس کے لیے وہی ہے. اور پھر آپ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو حضور نے نماز کو پڑھ کے بتایا کہ یہ قائم کرنے کا حصہ ہے. اس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے صفوں کو سیدھا رکھو. صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے سے ہے. اور اس کے بعد نماز پڑھ کے جب آپ باہر نکلیں گے تو جو جو اللہ سے عہد کیا ہے، یہ نہ ہو نماز میں آپ ایاک نستعین کہہ رہے ہو، باہر آ کے آپ یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد کہہ رہے ہو. نہیں، نماز میں آپ حرام خوری سے بچنے کی آیات سن کے آ رہے ہو اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے، اور باہر نکل کے آپ ملاوٹ کر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے.
وہ باہر قائم ہوگی، لیکن پڑھنے سے ہی قائم ہوگی. چھڑی قائم کوئی نہیں تو چھڑی پڑھنا بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جائز کام کے لیے رشوت دینے کو مجبوری، تو ٹھیک ہے نا، مجبوری ہے نا، تو ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دے سکتے ہیں. اس میں لینے والا گناہ گار ہوگا. یہ تو سوال کرنے والا ہی نہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اور آپ ایک آیت لکھ کے بھیج دیں، قرآن لکھا ہے جو تو مجبوری ہوتا ہے کھا سکتے ہو، تو اس سے تو انکار ہی نہیں. یہ دو الگ باتیں ہیں. مجبوری کا معاملہ الگ ہے، اضطراری کیفیت. قرآن میں 4 جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت اور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر اضطراری کیفیت ہو، مجبوری ہو اور بغاوت نہ ہو تو پھر تھوڑا سا لینے میں حرج نہیں ہے جان بچانے کے لیے. اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ النحل میں آیا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو اور مجبوری آپ کو کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں ہے اگر دل میں ایمان ہے جان بچانے کے لیے. ہاں، لیکن فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو یہ کہنا طلاق دے دو تو طلاق ہو جائے گی. دیکھ لو اسو کھلکھلا کے اسو بزرگاں دی خدمات ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھو مامیو ایمان نہ جائے زنانی کیوں ٹر جاندی ہے، اور اگر نہ منن انہیں سارا مفتیاں نو پکڑو، گن پوائنٹ تے انہاں دی زنانی نو طلاق دواؤ، ویڈیو بنا کے لائیو چلاؤ تے تک وہ سارے میرے کو فتویٰ لینا آ جان گے کہ انجینئر صاحب صحیح فرما دیں. یہ سارے علمی کتابی ہو جان گے. بات کرنے والی کریں. یہ حکمرانوں بنو امیہ کی یہ باقیات ہیں، بنو عباس کی. یہ بنو عباس کے دور میں ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بیوی انہیں پسند آ جائے تو وہ تلوار کے زور پہ اسے طلاق دلوا کے حکمران خود شادی کر لیتے تھے. امام مالک نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ غلط کر رہے ہو، اور یہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے. امام حنیفہ تو اس سے بری ہیں. قاضی ابو یوسف اور یہ حنفی علماء یہ فتوے دیتے تھے جبری طلاق کے اوپر کہ واقع ہو جاتی ہے. امام مالک کو اس کی وجہ سے پھر تکلیفیں اٹھانی پڑی. انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو، خدا کے لیے دین کو بدل رہے ہو، اس طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے. تو آج دیکھیں نا لوگ پھر مذاق بھی تو اڑا رہے ہیں نا، کام ڈالا تو مذاق اڑا رہے ہیں. گجرانوالہ میں ایک پارٹی اپنے بزرگوں کی قبروں پر جمعرات کے دن خصوصاً ڈھول بجاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس بزرگ والے کو خوش کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و سنت کا کیا ہے ڈھولوں سے لینا دینا اور ان بزرگوں سے لینا دینا؟ حرام ہے، بدعت ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پہ جا کے اونٹ قربان کروں گا اللہ کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی خوشی، کیونکہ اس زمانے بابے نہیں سن ہوندے، یہ ذہن رکھیو، نہ کوئی دربار سے جتے ہو جا رہے سن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کنفرم کیا. پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے نا پھر تم اپنی نظر کو پوری کرو اور دیکھو اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا نہ کرو، اور نہ کوئی ایسی نظر مانو کہ جس کی تمہیں طاقت ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک بندہ کہے جی میں 100 اونٹ قربان کروں گا تو تیلا نہیں بوجھے 100 اونٹ کی تو نے قربان کرنا ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جو قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی کفارہ ہوگا نظر توڑنے کا. اپنی نظر توڑ دے اور اللہ کی راہ میں وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 مسلسل روزے رکھے. لیکن یہ آخری ہے غریب بندے کے لیے، باقی وہ پہلے والا ہی کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام اگلے زمانوں میں بھی ہوتے تھے وہاں پہ اللہ کے نام کا جانور قربان کرنا بھی منع کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں درباروں پہ آپ اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دربار تو اللہ کے نبی کی نافرمانی پہ بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. تو یہ سارے مزارات جو ہیں وہ اڈا نہیں بنے ہوئے ہیں، سارے برائی کے ماجگاہ نہیں بنے ہوئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد